میری اپنی ہے. صحیح. آج ہم میں یہ ایک بہت بڑا فقدان ہے. ہم اس کو اون نہیں کرتے ہیں. پاکستان کو ہم اون نہیں کر رہے ہوتے ہیں, یا اون کرتے ہیں تو انڈر سرٹن لمیٹیشنز یا سرٹن پرسپیکٹیو. سر یہ ماڈل ہماری غربت کی شرح میں بالکل بالکل بالکل. میں نے جیسے کہا نا کہ اگر آپ ایک دورہ کریں, آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنے مخیر حضرات کتنی چیریٹیبل آرگنائزیشنز چلا رہے ہیں, اور یہی کام اگر سرکار اچھے انداز میں کرنے لگے تو اس کے اثرات تو ان غریب طبقے میں جو پاورٹی لائن سے نیچے لوگ رہ رہے ہیں ان کو فائدہ پہنچے گا. آپ کے پاس جگہ کی کمی نہیں ہے, لینڈ, ایگریکلچر لینڈ بے تحاشا موجود ہے. اگر اس پہ تھوڑا سا ایکسپلور کر کے ٹیکنالوجی کو ساتھ لے کر آپ ایریگیشن کا اچھا نظام بنا کر کریں, کیونکہ آپ کے پاس تو خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ یہ ایگری اسٹیٹ ہے. ایک ایگری اسٹیٹ ہے, ایگزیکٹلی. تو ان ایمپلائمنٹ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہاں پر. صحیح. اچھا, اب یہ جو ماڈل جو ہم نے تیار کیا, اس کی مثال کیا ہمیں دنیا میں کسی ملک میں ملتی ہے کیا؟ از اٹ لائک اس طریقے سے کوئی معیشت چل رہی ہو, یا ایک اسلامک اسٹیٹ کی اکانومی جو فلی شریعہ کمپلائنٹ ہو ان اے ماڈرن وے, کیا ہمیں کہیں دنیا میں کہیں ملتی ہے؟ اور اگر نہیں تو کیوں نہیں ملتی؟ دیکھیے, کنسٹرینٹس یہی ہیں کہ ہم آج سے اگر 100 سال پہلے چلے جائیں تو یقیناً اس طرح کے اسٹیٹس موجود تھے جہاں پر کام ہو رہا تھا, اور وہاں پر شریعہ کمپلائنس کی پرنسپلز اور شریعہ کے پرنسپلز کے تحت عقود ہو رہے تھے, کانٹریکٹس ہو رہے تھے, اسٹیٹ کے افیئرز اسی طرح چل رہے تھے. دھیرے دھیرے یہ چیزیں دور ہوتی چلی گئیں. اس وقت جو ریسنٹ فائنینشیل کرائسس ہے اس نے خود ایک ڈیمانڈ کریٹ کر دیا ہے, اور اب لوگ, عوام, حکومتیں یہ سوچ رہی ہیں کہ جو نظام ہم نے پیش کیا تھا وہ ناکام ہو گیا, تو لیٹس گو بیک اینڈ ڈو دا سیم اولڈ تھیوری, وہی اسلامک تھیوری کو دوبارہ اپلائی کریں. اور یقیناً اسلام ایڈریس کرے گا ان کی ماڈرن نیڈس کو, ان ٹیکنالوجیز کو اڈیپٹ کرے گا. اس کے بعد وہ چل پڑے تو یقیناً اس کا وجود آئے گا. کلوزز ایٹ دا مومنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ملیشین ماڈلز میں کافی حد تک اس میں بہتری آ رہی ہے, لیکن آپ یہ کہیں کہ پوری طرح سے کوئی اسٹیٹ ان اصولوں پہ رن کر رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی اسٹیٹ رن کر رہا ہے. سر یہ اگین کمنگ بیک ٹو دس ماڈل, اف وی ایکچولی ناؤ ٹرائی ٹو امپلیمنٹ دس آن پاکستان, تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کہاں کہاں جو ہے بیریئرس کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے, ایک چیز یہ ہے کہ ایک ماڈل obsolete ہو گیا ہے. obsolete in the sense یہ ہے کہ پرنسپلس تو they are very much intact, اس کی امپلیمنٹیشن فیز جو ہے وہ obsolete ہو گئی. صحیح. اگر اس کو ماڈرن نیڈس کو مد نظر رکھ کے کسٹمائز کر کے ان پرنسپلس کو ہم اپلائی کریں تو ایک ٹائم لگے گا. اسلامک ماڈل جب ہم نے پیش کیا تھا اسلامک بینکس کا آج سے 10 سال پہلے, تو یہی تو پلی لی تھی نا کہ اس وقت اکانومی اسٹیٹ پہ ہے کہ یہ ماڈل اتنا نیسنٹ ہے کہ یہ برداشت نہیں کر سکے گا اس کے بوجھ کو. 10 سال کے بعد تو پیرلل ہو گیا ہے. صحیح. اب گورنمنٹ سوچے اس پہ کہ اس کو ہم کمپلیٹلی امپلیمنٹ کر دیں. سملرلی جو دوسرے سیکٹرز جس کی ہم نے بات کی ہے اس پہ بھی وہ کام کیا جا سکتا ہے. کم از کم پیرلل شروع تو کریں. اگر ایک آپشن ہے آپ کے پاس کہ آپ کنونشنلی اس کو کر رہے ہیں تو ایک ماڈل اس کو بھی 5% اپنے کانٹریکٹس کو اس طرح کریں, 10% اپنے کانٹریکٹس کو اس طرح کریں, اور پھر اس کی وائبلٹی دیکھ لیں. صحیح. تو اس طرح ہی ایک چیز ایوالو کرے گی آئی تھنک سو اوور دا پیریڈ آف ٹائم. اچھا مفتی صاحب, ٹھیک ہے, دس جیسے کہ ہم نے بات کی کہ اکنامک ماڈل کی, اب اس کے اندر آگے جو ہے اوبیسلی ایک تو آپ نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیا, اب آپ کو اس سے آگے بھی جانا ہے. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں, جو اسلامی ریاست ہے, یا مسلمانوں کی توجہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ یا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ یا کہہ سکتے ہیں انوویشن کی طرف مسلمانوں کی اتنی توجہ نظر نہیں آتی, بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عقیدے کے مختلف ممالک سے ہر عقیدے کے لوگوں نے کوئی نہ کوئی ایجادات میں کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن کیا ہے. ہندو ہو گئے, کرسچن ہو گئے, عیسائی ہو گئے, مگر مسلمان ہمیشہ اس میں پیچھے ہی نظر آئے ہیں. تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے, اور کس طریقے سے ایک اسلامک اکانومی کو یہ بینیفٹ کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے اس پہ کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی ترقی پر, بلکہ اسلام تو اس کو بہت انکریج کرتا ہے. اور اس دور میں بھی اگر آپ دیکھیں, آپ نے بات کی تو ہم اپنے پڑوسی ملک کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر جو اٹامک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بھی تو ایک مسلمان کے ہی ہاتھ ہوئی ہے. صحیح. ہمارا برین ڈرین ہوتا ہے پاکستان کا, میں یہ خاص طور پہ کہوں گا کہ ہمارے نوجوان جن میں بہت اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے, اپرچونیٹیز اور ایونیوز نہ ہونے کی وجہ سے وہ باہر کا رخ کرتے ہیں. صحیح.
تو اگر وہ اپرچونٹیز، وہ ایونیوز، وہ چیزیں ان کو یہاں پر ہم مہیا کر دیں، اچھے بزنس سکولز، اچھے انجینئرنگ سکولز، اچھے میڈیکل سکولز، اور اس طرح کے بہت اچھی ایڈوانسمنٹ دھیرے دھیرے لیتے آئیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ صلاحیت کی کمی پاکستان میں ہے. صحیح. پاکستان تو بھرپور ہے اس صلاحیت سے. صرف ہمیں چینل کرنے کی ضرورت ہے، وہ اپرچونٹیز یہاں مہیا کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ کا برین ڈرین نہیں ہوگا. جو لوگ جا کے باہر کے ملکوں کو سرو کر رہے ہیں وہ آ کے یہاں سرو کریں گے تو لامحالہ یہ ترقی کرے گا. مفتی احسان وقار صاحب کا بہت بہت شکریہ CNBC پاکستان سے ہم سے گفتگو کرنے کا. ناظرین، آج ہم نے بات کی آج کے اسلام و کاروبار میں ایک اسلامک اسٹیٹ اور اس کی اکانومی کے حوالے سے کہ ایک اسلامی ریاست کی معیشت کیسی ہونی چاہیے. ایک ہم نے ماڈل تیار کیا اور اس ماڈل میں پاکستان کو بھی شامل کیا، اور پاکستان کے جو ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں اکانومی کے، اس کو کس طریقے سے شریعہ کمپلائنٹ بنایا جا سکتا ہے، اس موضوع پر آج ہم نے بات کی، اور اس کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں حکومت کو اور ساتھ ہی ساتھ عوام کو. آج کے اسلام و کاروبار سے عدیل شاہد کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے CNBC پاکستان.